بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے بابرکت لمحات میں اک نیوز کے خصوصی پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے آیت مبالہ، اور اس آیت مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین اور نوجوان مذہبی اسکالر علامہ محمد کیسر قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف نعت خواں جناب شاہد علی ستی صاحب، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے اور آل بیت اطہار کی بارگاہ میں مناقب پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ پروگرام کا آغاز آپ سے کریں گے۔ آیت مبالہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں کئی آیات مقدسہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ آیت تطہیر بھی ہے، آیت مودت بھی ہے، دوسری آیات بھی ہیں، اور ان آیات میں سے ایک آیت مقدسہ یہ آیت مبالہ ہے، اور اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اس آیت کے نزول کے حوالے سے اس کا ایک سیاق ہے کہ کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے جو عیسائی تھے ان کی طرف ایک دعوت بھیجی، ایک خط بھیجا، اور پھر وہاں سے اس سارے معاملے کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے اور یہ جو مبالے کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے سیاق کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو آیت مبالہ ہے اس سے ما قبل جو جیسے آپ نے سوال بھی کیا، ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے پس منظر پر ایک نظر ڈال لیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور یہ پھر جو آیت مبارکہ ہے جس کو آیت مبالہ کہتے ہیں یہ نازل کیوں کی گئی۔ صحیح۔ تو یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں عیسائیوں کا ان کی کثیر تعداد، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی نجران کی۔ تو وہاں کے عیسائیوں کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا اور انہیں دعوت اسلام دی، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ سب سے پہلے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، اور دوسرا اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر ان دونوں باتوں پر تم رضامند نہیں ہو تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ذرا ایک بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ 10 سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے فتح مکہ بھی غزوہ بدر بھی ہو چکا، احد بھی ہو چکا، غزوہ احزاب خیبر بھی گزر چکا، فتح مکہ بھی حتیٰ کہ ہو چکا ہے۔ اسلام اپنی پوری جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ عرب کے جو ہے وہ ریگستانوں میں پھیل چکا تھا۔ تو ایسے میں یہ دعوت نامہ جب ان کو پہنچا تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ اس سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 60 افراد کا ایک قافلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں 3 بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے 20 سے زائد جو تھے وہ ان کے اکابرین میں سے تھے، ان کے قبیلے کے۔ ان میں 3 لوگ جو تھے وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک جو تھے وہ عاقب ان کا نام آتا ہے، ایک سید تھے، اور یہ جو افراد تھے یہ اس قافلے کے گویا کے لیڈر تھے۔ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور غالباً یہ 1 مہینہ تک مدینہ شریف میں رہے، اور تاکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ مسجد نبوی میں اپنے طور طریقے سے یہ عبادت بھی کرتے رہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت پیش کی اسلام کی تو انہوں نے پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ جناب حضرت سیدہ پاک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کے شکم مبارک سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ بغیر باپ کے ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسا جو ہونا ہے یہ بغیر باپ کے جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں گویا یہ رب کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس بات پہ بحث مباحثہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1 مہینہ وقت گزر گیا۔ اب تمام دلائل براہین جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کیے، اب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، تو پھر رب کا قرآن آ گیا۔ حالانکہ رب فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ تمہیں یہ عجیب لگتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو کیسے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ عیسیٰ تو فقط بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، جناب آدم کو دیکھو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، یہاں تو ماں کا پھر بھی ہاں رد کیا گیا کہ یہاں تو فقط باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے، لیکن جناب آدم کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ وہاں ماں ہے نہ وہاں باپ ہے۔ تو اللہ خالق ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو گویا اس بات کو انہوں نے پھر رد کیا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلائل اور براہین سے ہٹ کر یہ جو اس سے اگلا سٹیپ ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور حکم دیا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ جو 61ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ محبوب اب بات دلائل سے بڑھ چکی ہے، دلائل سے بات مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، محبوب آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ اور مباہلہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین کسی معاملے میں حق کے اس کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو اس میں غلط ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے خلاف دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ دونوں اس پہ امین بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر وہ دعا کو جلدی سن لیتا ہے اور حق جو ہے وہ ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب جب یہ صورت بنی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ طریق سکھایا ہے یہ کہ اللہ جب دلائل کے ذریعے بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے پھر جو اگلا اس سے مرحلہ ہے وہ مباہلہ کا ہے۔ اور مباہلہ کے اوپر بہت سے ائمہ اکرام نے اس پہ لکھا ہے، بہت سارے مورخین محدثین نے اس پر گفتگو کی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ بعض کے نزدیک اگرچہ کہ یہ فقط کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کفر اور اسلام کی جب بات آئے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان بعض کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے میں حق کے افشاء کے لیے ہمیں یہ طریقہ کار اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بات دلائل اور براہین سے خط ہٹ جائے، بڑھ جائے، اس پہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر یہ ایک صورت ہے، اس پہ عمل کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے حق کو ظاہر کر دے گا۔ تو یہ آیت مباہلہ۔ اب اس کی ترتیب کو دیکھیے کہ آیت مباہلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے۔ اب وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زبان کہ جس زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو ہمارا محبوب ہے یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، یہ وہی کلام کرتا ہے جو ہم اس کو طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو وہ زبان مصطفیٰ جنبش میں آئی، وہ رب کی وحی ان کے سامنے رکھی، فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ میں بھی اپنے بلاتا ہوں بیٹوں کو، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو اب یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ یہاں صیغہ جو استعمال ہوا ہے کلام میں وہ جمع کا استعمال ہوا ہے،
اس میں بخاری اور مسلم کی روایات کو دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے، متعدد تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اس پہ موجود ہے کہ آقا کریم نے جب یہ بات ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جناب حضرات حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ حضرت صاحب تفسیر ابن کثیر آپ فرماتے ہیں کہ ابناءنا و ابناءکم، ابناءنا سے جب اس کی باری آئی تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لیا۔ اب صیغہ جمع کا تھا لیکن آقا کریم دو بیٹوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ تو یہاں ایک کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہاں بھی صیغہ گویا جمع کا تھا، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو گویا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میری یہ جو بیٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بشارت دے رکھی تھی ایک فرشتے کے ذریعے سے کہ آقا کریم کو کہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سیدہ ہیں یہ، اور آقا کریم نے خود فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ سیدہ النساء العالمین بھی ہے۔ تو یہ بیٹی اب حکم یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نساءنا و نساءکم، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، تم لاؤ۔ تو آقا کریم فقط اپنی صاحبزادی کو لے کر جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ گویا کسی عاشق نے کیا خوبصورت بات کہی کہ آقا کریم فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے حق و باطل کے درمیان ایک معاملہ ہے، اسلام اور کفر کا، اللہ کی الوہیت کا معاملہ ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس میں تمام عالم انسانیت کی وہ جو عصمت مآب اور عفت مآب ایمان والی خواتین ہیں ان کی سردار فقط سیدہ پاک جائیں گی، گویا یہ ان سب کی طرف سے جانا ہوگا۔ تو سیدہ پاک کا جانا گویا کہ وہ نساءنا و نساءکم کے تحت یہ آپ نمائندہ ہیں تمام جنتی خواتین کی طرف سے، آپ ان کی سردار ہونے کی حیثیت سے فقط آپ جا رہی ہیں، تو گویا ساری خواتین کا یہ جانا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس حوالے سے نکات بیان فرمائے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، اور ہم چلتے ہیں جناب شاہد علی ستی صاحب کی طرف، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری
اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ماشاء اللہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنایا۔ ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے آیت مبالہ، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں علامہ محمد کیسر قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے آیت مبالہ کے حوالے سے، اس کے سیاق کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اور جب دلائل کے ذریعے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور یہ آیت مقدسہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اور بریک سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے اس آیت کے حوالے سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کن کن شخصیات کو اپنے ساتھ لیا، تو آپ وہیں سے اپنی بات کو آپ آگے بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اس کی جو عملی تفسیر ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن ہستیوں کو کن کن اس کیٹیگری میں رکھا۔ تو آقا کریم نے ابناءنا و ابناءکم کی جب باری آئی تو حسنین کریمین کو رکھا، ونساءنا و نساءکم، یہ جب باری آئی تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آقا کریم نے آپ کو ساتھ لیا۔ ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی جو صاحبزادیاں تھیں اس وقت تک ان کا وصال ہو چکا تھا، اور آقا کریم کی فقط یہ صاحبزادی جو تھیں وہ حیات تھیں، سیدہ خاتون جنت حیات تھیں۔ تو آقا کریم نے آپ کو ساتھ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ میں بھی اپنے نفس اپنی جان کو لاتا ہوں، ہم بھی اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ۔ یہاں ایک بات اور بڑی قابل توجہ اور قابل غور ہے، یہاں بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو آپ سے مروی جو روایت ہے اس میں بھی یہ بیان ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے کہ آقا کریم نے جب یہ انفسنا جو ہے نا، اس کی جگہ پہ آقا کریم نے جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا۔ یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو آقا کریم کے داماد بھی ہیں، اور پھر یہاں آقا کریم نے ان کو نفس کی جگہ پہ رکھا، گویا آقا کریم بتا رہے ہیں کہ یہ علی جو ہے وہ میرا داماد بھی ہے، یہ نفس داماد رسول بھی ہے اور نفس رسول بھی ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ کی یہ شان ہے۔ ان ہستیوں کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لیا۔ یہاں ایک بات اور بڑی غور طلب ہے کہ یہاں جس سیغے جو ہیں وہ سارے جمع متکلم کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن آقا کریم نے ابناء کی باری آئی تو 2 بیٹوں کو لیا، حسنین کریمین کو۔ ایک تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کو یہ فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ باقی لوگوں کی جو اولاد ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو قرآن نے ابناء بیٹوں کا کہا تھا، آقا کریم حسنین کریمین کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو گویا قیامت تک آنے والے معترضین کا یہ قرآن کی اس تفسیر کو عملی طور پہ آقا کریم نے بیان کر کے یہ جواب دے دیا کہ یہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں حقیقت میں یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور نساء کی پھر جب جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو انفسنا و انفسکم کی اس تفسیر کے اندر آپ کو رکھا، تو پھر وہ جو آقا کریم نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی جو ہے میں اور انا و علی من شجر واحدہ، اور اس طرح کی اس معنی کی بہت سی احادیث ملتی ہیں، تو ان حدیث کو ایک تقویت ملتی ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے، کہ آقا کریم نے بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا کہ یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لوگوں کو بھائی کہنے پہ اعتراض ہو رہا ہے، کہ حالانکہ خود آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ علی تو میرا دنیا و آخرت میں بھائی ہے۔ یہاں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی عملی تفسیر آقا کریم فرما رہے ہیں۔ تو انفسنا و انفسکم کو اس کی کیٹیگری میں آقا کریم نے جناب مولا مرتضیٰ کو رکھ کے یہ بتا دیا کہ تم بھائی بھائی کے جھگڑے میں پڑے ہو تو دور کی بات ہے، علی تو مصطفیٰ کا نفس ہے۔ تو جب یہ آقا کریم اس قافلے کو ساتھ لے کر چلے، جب نجران کے ان پادریوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہستیاں ہیں، آگے آگے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ اور پیچھے یہ ہستیاں چل رہی ہیں، جب آقا کریم اپنے کاشانہ مبارک سے باہر آئے تو جو عیسائیوں کا جو وفد تھا، انہوں نے پہلے تو مہلت مانگی تھی اس پہ، انہوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں اس پہ سوچنے کا موقع دیا جائے، لیکن آقا کریم نے ان کو بتا دیا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے تحت میرے ساتھ یہ ہستیاں ہوں گی، یہ شخصیات میرے ساتھ ہوں گی۔ پھر جب ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر ان کے جو اکابرین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو چہرے ہیں، جن چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی تو یہ سامنے جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ بھی اللہ ان کی دعا سے اس کو ہٹا دے گا۔ تو اگر تم ان کے مقابلے میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تو کیا، تمہاری آنے والی نسلوں کو ختم کر دے گا، قیامت تک تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، زمین کے چہرے پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا ان سے صلح کر لیتے ہیں اور ہم ان کو دیت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے واقعے سے جزیہ دینے کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے پہلے ان کو دعوت دیتے ہوئے جزیہ کا بیان کیا تھا، اس کے مطابق یہ جزیہ دینے کے لیے راضی ہوئے، اور یہ جزیہ جو تھا وہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 2000 حلے یعنی لباس کے 2000 جوڑے، سال میں 2 مرتبہ انہوں نے 1000 دینے ہوتے تھے، اور 30 جو تلواریں ہیں یا زریں بعض روایات میں آتا ہے وہ انہوں نے اس پہ رضامند ہوئے، اور وہ پھر اپنی زندگی میں یہ بہت عرصے تک یہ جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ اس ساری بحث اور اس کو دیکھیے کہ یہاں اصل جو مسئلہ تھا، ایک میں چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ ہے الوہیت الہی کا، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ ثابت کر رہے تھے، اللہ کا بیٹا ثابت کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، پورے عالم کفر سے ٹکرانے والی بات ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم کفر سے ٹکرانے کے لیے ان ہستیوں کو خاص کر کے یہ بتا دیا کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ، یاد رکھنا جن ہستیوں کو میں لے کے جا رہا ہوں، یہ جو ہستیاں ہیں کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور خود آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی یہ اہل بیت اطہار کے یہ جو افراد ہیں، یہ جو شخصیات ہیں، یا عرف میں جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ آقا کریم کی عملی تفسیر سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی، اور پھر اس کے ماں بعد بھی دیکھیے یہی ہستیاں ہیں کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یہی آپ کو سر میدان نظر آتے ہیں، کربلا ہو یا کربلا سے لے کر آج تک جہاں بھی میدان سجتا ہے آپ کو سادات بنو فاطمیہ جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ مبالغہ کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ترین جو ان کے پیارے تھے ان کو ساتھ لے کے میدان میں جاتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ پاک کو، حضرت مولا کائنات کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت امام حسین کو علیہ السلام۔ اور ہمیں دوسرا منظر وہ بھی نظر آتا ہے کربلا کا کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین بچانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، جناب علی اکبر ساتھ ہوتے ہیں، جناب علی اصغر ساتھ ہوتے ہیں، حضرت عباس جیسے بھائی ساتھ ہوتے ہیں، حضرت سیدنا قاسم جیسے بھتیجے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کو لے کر حضرت امام زین العابدین ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کے بھتیجے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہیں ساتھ لے کر حضرت امام سیدنا حسین علیہ السلام آپ بھی دین کو بچانے کے لیے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس خاندان کا، اس گھر کا ایک اعزاز ہے، اور اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور آل بیت دوسرے۔ جب بھی کسی نے کوشش کی قرآن مجید کی تعلیمات کو اس میں تحریف کرنے کی، اس کو بدلنے کی، اس کو جھٹلانے کی، تو جو آل بیت اطہار ہیں وہ اس وقت میدان میں آئے اور انہوں نے اس وقت جو ان کا فریضہ تھا اس کو ادا کیا۔ تو ابھی آپ نے بہت خوبصورت اس حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی، اس آیت مقدسہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے ضمن میں جو باتیں ہیں، اور پھر اس کے سیاق کے حوالے سے آپ نے کئی عام باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے۔ ابھی وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور ہم نے ایک منقبت بھی سننی ہے، اور ہم چلتے ہیں ایک بار پھر جناب محترم شاہد علی ستی صاحب کی طرف، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اس شاہ شہیداں پر نازاں ہے شہادت بھی، اس شاہ شہیداں پر نازاں ہے شہادت بھی، دے داد اسے بڑھ کر حیدر کی شجاعت بھی، دے داد اسے بڑھ کر حیدر کی شجاعت بھی، اور سر جب تھا سرے نیزہ قرآن پڑھا ایسے، قرآن پڑھا ایسے کہ بے مثل بنا ڈالی قرآن کی تلاوت بھی، بے مثل بنا ڈالی قرآن کی تلاوت بھی، کیسے نا حسین آخر وعدے کو نبھائیں گے، وعدے کو نبھائیں گے، تربیت نانا ہے لازم ہے اطاعت بھی، تربیت نانا ہے لازم ہے اطاعت بھی، اس شاہ شہیداں پر نازاں ہے شہادت بھی، دے داد اسے بڑھ کر حیدر کی شجاعت بھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ
کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔